بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم باب نمبر 4 جماعت پنجم اور معاشرتی علوم مضمون ہے، اس کا جو باب نمبر 4 کا دوسرا حصہ ہے اس کا نام ہے پاکستان کی تاریخی شخصیات۔ اس کو پڑھیں گے اور اس کو انگریزی میں اگر ہم پڑھیں تو یہ بنے گا ہسٹوریکل پرسنالٹیز آف پاکستان، یعنی پاکستان کی جو تاریخی شخصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی کیا خدمات رہی ہیں، اس بارے میں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز بیٹا اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اپنے حوصلے، ارادے اور بہادری کی بنا پر دیگر تمام لوگوں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ تو ایک اس میں بہت اہم بات اس پہلی لائن میں ہمیں یہ سیکھنے کے لیے مل رہی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام دنیا میں رہے، یا ہم لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت نمایاں لوگ ہوں، یا ہم لوگوں سے آگے نکلیں، ٹھیک ہے، منفرد ہوں، جیسا کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ایک منفرد شخصیت ہو، اس کا مقام منفرد ہو، تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے، ہم جو ہے وہ پرعزم ہونے چاہیے، ہمارا ارادہ جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، اور ہم بہادر انسان ہونے چاہیے۔ یہ تین خوبیاں ہر اس انسان میں ضرور ہوں گی جس کی شخصیت نمایاں ہوگی، یعنی دوسرے لوگوں سے وہ پرومیننٹ ہوگا، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ لوگ جس کام کا عزم کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک اور خوبی بتا دی ہے کہ جو کوئی بھی کام کرنے کا عزم کریں اسے پورا کریں، ٹھیک ہے، ان کے کام لوگوں کی زندگیوں پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کی وجہ بنتے ہیں، انہیں انہی خوبیوں کی بنا پر یہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور تاریخی شخصیات کہلاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی ہی شخصیت تھے۔ آپ کا عزم تھا کہ پاکستان بن کر رہے گا۔ آپ نے اپنے اس ارادے کو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر عملی جامہ پہنایا، یعنی عملی طور پر اس کو کر کے بھی دکھایا، عمل میں لایا، جس کی بدولت آج ہم ایک آزاد مسلم ریاست میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سوچیں اور جواب دیں کہ آپ کی پسندیدہ تاریخی شخصیت کون سی ہیں اور کیوں ہیں۔ تو ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بانی پاکستان ہیں۔ پاکستان کی چند نمایاں تاریخی شخصیات کے نام لکھیں۔ جب آپ یہ اس سبق کو پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو ملیں گی، ان شخصیات کے نام ملیں گے۔ ویسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں علامہ محمد اقبال، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، محترمہ فاطمہ جناح، ٹھیک ہے، اور سردار عبدالرب نشتر، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ ایسے ہماری تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کی شخصیات جو تھی وہ نمایاں تھی تاریخ میں، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو صرف جہاں 4 کا نام کہا گیا تھا آپ کوئی بھی 4 شخصیات کے نام لکھ سکتے ہیں۔ آئیے ایسی شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اپنی بے مثال خدمات سے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نام پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا نام جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ وہ یہ ہیں سر سید احمد خان۔ یہ 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ سر سید احمد خان ایک مصنف، استاد اور فلسفی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور بیداری کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا دور تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف مل کر لڑی تھی۔ بدقسمتی سے مسلمان اور ہندو اس جنگ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہندو رہنماؤں نے انگریزوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں نے ہی صرف مسلمانوں نے ہی حصہ لیا تھا۔ یوں انگریزوں نے اس جنگ کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ٹھہرایا اور ان کو معاشی، سیاسی اور معاشرتی طور پر کمزور کر دیا۔ یہ وہ حالات تھے جنہوں نے 2 قومی نظریے کی راہ ہموار کی۔ سر سید احمد خان پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں پر ہم جو مختصر سوال نمبر 1 ہے اس کا جواب بھی پڑھیں گے کہ سر سید کا خیال تھا، یعنی سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، یعنی 2 قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ سر سید احمد خان نے، اور وہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں کیونکہ ان کا مذہب، ان کی تاریخ، ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں قوموں میں مخالفت بڑھتی جائے گی۔ ان خیالات کی بنیاد پر سر سید احمد خان کو 2 قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان
چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے حقوق پہچانے اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ ساتھ ترقی کریں۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمان جدید تعلیم ہی کے ذریعے سے اپنی شناخت قائم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے تحت بہت سے اسکول اور ادارے قائم کیے گئے جن کی تفصیل یہ ہے۔ اس تفصیل کو پڑھنے سے پہلے دو قومی نظریہ کیا ہے اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو قومی نظریہ کا بیٹے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ اپنے خاص طرز فکر، تہذیبی اقدار اور اپنی روایات کی روشنی میں کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہے، وہ اس قوم کا قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، آگے بڑھتے ہیں ہم کہ 1859 میں مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں اسکول قائم کیے گئے۔ 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ادارے کا مقصد انگریزی زبان کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ اس سوسائٹی نے دو زبانوں انگریزی اور اردو میں ایک جریدے کا بھی آغاز کیا۔ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا گیا۔ اس اسکول کو 1877 میں کالج اور پھر 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ علی گڑھ کالج کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگلی شخصیت جن کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے وہ ہیں بیگم رینا لیاقت علی خان۔ 1905 میں ان کی ولادت ہوئی، یعنی 1905 میں یہ ان کا پیدائش کا سال ہے یہ، اور 1990 ان کا وفات کا سال تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، بیگم رینا لیاقت علی خان تحریک پاکستان کی سرکردہ کارکن تھیں اور ممتاز سیاسی شخصیت تھیں۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ تھیں، یعنی ان کی بیوی تھیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کام کیا اور خواتین میں سیاسی شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے 1940 کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ملک کی خاتون اول بن گئیں۔ انہوں نے خاتون اول کا مطلب کہ جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کی زوجہ، ان کی بیوی۔ ٹھیک ہے بیٹے، انہوں نے خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے منصوبوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے بھارت سے پاکستان ہجرت کرنے والی خواتین اور بچوں کے لیے صحت کی سہولیات کا اہتمام کیا۔ 1949 میں انہوں نے آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن APWA، اپوا بھی اس کو بولتے ہیں، جو کہ مخفف ہے آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کا، کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کے تحت اسکولوں اور کالجوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا تاکہ خواتین ترقی کر سکیں۔ انہوں نے مختلف ممالک میں پاکستان کی سفیر کے طور پر بھی کام کیا۔ 1973 میں وہ صوبہ سندھ کی گورنر بن گئیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون صوبائی گورنر تھی۔ اس کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بیگم رینا لیاقت علی خان نے 1929 میں معاشیات اور سوشیالوجی میں MSc کی ڈگریاں حاصل کیں۔ بیگم رینا لیاقت علی خان نے دلی کی ایک یونیورسٹی میں معاشیات کی پروفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد بیٹا جو شخصیت جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ 1896 جو تھا یہ سال، اس میں بھی یہ پیدا ہوئی اور 1979 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا شمار بھی با اثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی خاتون رکن تھی۔ انہوں نے گول میز کانفرنس میں بھی بر صغیر کی خواتین کی نمائندگی کی۔ 1975 میں انہوں نے پنجاب میں خواتین مسلم لیگ یعنی ویمنس مسلم لیگ تشکیل دی۔ 1937 میں وہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ انہوں نے پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم، میڈیکل ریلیف اور صحت عامہ کے طور پر خدمات سرانجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کا سیاسی سفر جاری رہا۔ انہوں نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ خواتین اور بچوں کی بہبود کی گئی تنظیموں سے بھی وابستہ رہیں۔ ان تنظیموں میں انجمن حمایت اسلام اور ریڈ کراس سوسائٹی وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے تعلیمی اور معاشرتی موضوعات پر کئی کتابچے بھی لکھے جن کو ہم پمفلٹس کہتے ہیں۔ چودھری رحمت علی پاکستان کی تشکیل کے ابتدائی حامیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ انگلینڈ میں
انگلینڈ پڑھیں گے انگریزی میں اور انگلینڈ پڑھیں گے بیٹے ہم اردو میں۔ انگلینڈ میں اپنے قیام کے دوران میں انہوں نے پاکستان نیشنل موومنٹ کا آغاز کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے حصول کے بارے میں مختلف کتابچے شائع کیے۔ تو جو شارٹ کویشچن نمبر 2 ہے یعنی مختصر سوال نمبر 2، اس کا جواب یہ ہے کہ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے ابھی یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے نام سے ایک پمفلٹ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے پہلی بار لفظ جو پاکستان تھا وہ تجویز کیا، پاکستان کا نام تجویز کیا۔ اب تک ہم نے ان نمایاں شخصیات کے بارے میں پڑھا جنہوں نے اپنی خدمات سے قیام پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ آئیے اب ہم قیام پاکستان میں صوبوں اور علاقوں کے کردار کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں یا جانتے ہیں۔ قیام پاکستان میں صوبوں کا کردار، رولز آف پروونسز ان دا کریشن آف پاکستان۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں پاکستان کے ہر خطے نے بھرپور حصہ لیا۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سندھ، مسلمانوں نے قریباً 900 سال بر صغیر پر حکومت کی۔ مسلمانوں کی حکومت انگریزوں کے تسلط تک قائم رہی۔ انگریزوں نے بتدریج بر صغیر کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1843 میں برطانوی حکمرانوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بمبئی یعنی ممبئی کو سندھ کا حصہ بنا دیا اور اسے اپنے انتظامی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے پر بہت زور دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اہم قدم ثابت ہوگی۔ بلاخر 1936 میں سندھ کو یہ ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا۔ اکتوبر 1938 میں سندھ صوبائی مسلم لیگ کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سندھ تمام صوبوں میں پہلا صوبہ تھا جس نے آزاد مسلم ریاست کے لیے اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد شیخ عبد المجید سندھی نے پیش کی تھی۔ سندھ کے نمایاں رہنماؤں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ فاطمہ جناح، سر عبداللہ ہارون، بیگم عبداللہ ہارون، رینا لیاقت علی خان، جی الانا اور محمد ایوب کھوڑو وغیرہ شامل ہیں۔ سندھی عوام میں آزاد ملک کا شعور بیدار کرنے میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تاجروں، مذہبی رہنماؤں اور طلباء نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس پیراگراف میں بیٹے آپ نے یہ جو نام ہیں یہ جو دیے گئے ہیں، یعنی سندھ کی جو نمایاں رہنما ہیں، ان کے نام آپ نے اچھی طرح یاد کرنے، کیونکہ یہ مشق میں بھی پوچھے گئے ہیں یہ۔ اچھا بیٹے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سندھی عوام میں آزاد ملک کا شعور بیدار کرنے میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تاجروں، مذہبی رہنماؤں اور طلباء نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سندھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کے طلباء نے پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سندھ کے لوگوں نے قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ 26 جون 1947 کو سندھ اسمبلی نے باضابطہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے سندھ پاکستان میں شامل ہونے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے پنجاب کی، یعنی پنجاب کا کیا کردار رہا۔ صوبہ پنجاب ہمیشہ سے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ پنجاب کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے سر میاں محمد شفیع نے 1906 میں پنجاب مسلم لیگ قائم کی۔ پنجاب کی سیاست میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر میاں محمد شفیع اور ملک برکت علی نے اہم کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پنجاب کی وہ شخصیات تھی جن کے نام ہم لکھیں گے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جدا گانا یعنی الگ انتخابات کی حمایت کی تاکہ مسلمان اپنی علیحدہ شناخت حاصل کر سکیں۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر تقسیم ہند کی تجویز پیش کی۔ مسلمان رہنماؤں کی اپیل پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ سے واپس آ گئے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے مطالبے کے لیے ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ آزاد ریاست پاکستان کے حصول کے لیے پنجاب کے طلباء نے دن رات مثالی کام کیا۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے 3 جون 1947 کو پنجاب کے مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا یا شامل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد بیٹا جی خیبر پختونخوا کا کیا کردار رہا۔ خیبر پختونخوا پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ، ٹھیک ہے، نارتھ فرنٹیئر ویسٹرن پروونس جس کو کہتے ہیں، برے صغیر پاک و ہند کا سب سے آخری خطہ تھا جس پر انگریزوں کا تسلط قائم تھا یا قائم ہوا۔ خیبر پختونخوا کے عوام انگریزوں کے تسلط کے خلاف تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہی وجہ تھی کہ برطانوی حکمرانوں نے خیبر پختونخوا کی ترقی کو کبھی اہمیت نہیں دی۔
انہوں نے یہاں کے لوگوں کو سیاست سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی۔ بر صغیر پاک و ہند کے دوسرے صوبوں میں جب آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اب یہاں پہ جو جواب آ رہا ہے بیٹے وہ ہے جو مختصر سوال نمبر 3 ہم مشق میں پڑھیں گے، اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ 1913 میں سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اسلامیہ کالج پشاور اور کالجیٹ اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان اداروں نے پختونوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ اتنا جواب ہوگا یہ۔ اس کے بعد ہے بیٹا اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور قرارداد پاکستان کی حمایت کی۔ قرارداد پاکستان 1940 کی منظوری میں خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی سردار اورنگزیب خان، بیگم زری سرفراز، میاں ضیاء الدین، بہادر سعد اللہ خان اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ سردار عبدالرب نشتر بھی تحریک پاکستان میں بہت سرگرم رہے۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ خیبر پختونخوا کے قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے اور انہوں نے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری بھی ادا کی۔ اب یہ جو لانگ کویسچن یعنی کہ تفصیلی سوال نمبر 3 ہے مشق میں دیا گیا، اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا کہ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد جولائی 1947 میں خیبر پختونخوا میں ایک ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس ریفرینڈم کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں، یعنی سوال یہ پوچھا گیا ہوگا وہاں پہ کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان میں کیسے شامل ہوا۔ ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کی اکثریت نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور یوں یہ پاکستان کا صوبہ قرار پایا۔ اس کے ساتھ یہ کہ ہم مزید جاننا چاہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کے جلسے میں شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی خیبر پختونخوا سے آنے والے رضاکاروں کے ایک دستے نے قائد اعظم محمد علی جناح کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی۔ اچھا جی بیٹے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1936 میں اسلامیہ کالج پشاور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں اسلامیہ کالج کی خیبر یونین کی تاحیات اعزازی رکنیت دی گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ کالج کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد بیٹا بلوچستان کی بات کرتے ہیں اب کہ بلوچستان مہرگڑھ کی ایک قدیم تہذیب کا گھر ہے۔ اس تہذیب کے آثار درہ بولان، کوئٹہ اور سبی کے علاقوں سے دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں کے عوام فطری طور پر آزادی پسند ہے۔ اس صوبے کے لوگوں نے کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ یہ خطہ بر صغیر کے باقی خطوں کے مقابلے میں زیادہ پسماندہ تھا، یعنی پیچھے تھا۔ یہاں تحریک پاکستان کا آغاز بھی کافی دیر بعد ہوا۔ 1939 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان مسلم لیگ کو مستحکم کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ کی اہلیہ بیگم سعیدہ قاضی نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ تشریف لائے تو ان کے جلسے کا انتظام کرنے میں وہ پیش تھیں۔ فضل احمد غازی، ملک عبداللہ جان کاسی اور فتح محمد نے بلوچستان کی عوام کی رہنمائی کی۔ بلوچستان کے عوام نے قرارداد پاکستان 1940 کی بھرپور حمایت کی۔ بلوچستان کے شاہی جرگے نے جون 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں نواب محمد خان جوگزئی اور میر جعفر خان جمالی پیش تھے۔ اس کے بعد بیٹے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی اس وقت گلگت بلتستان مہاراجہ کے زیر نگیں تھا۔ 3 جون کے منصوبے کے تحت تمام آزاد ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہو جائیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے عوام کی امنگوں کو پس پش ڈال کر بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ اس پر گلگت اسکاؤٹس اور کشمیر 6 انفینٹری کے جوانوں نے مرزا حسن خان، بابر خان اور شاہ خان وغیرہ کی قیادت میں ڈوگرا راج کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور 1 نومبر 1947 کو گورنر گھنسارا سنگھ کی حکومت کو ختم کر کے گلگت بلتستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 2 نومبر 1947 کو اسکاؤٹ لائن میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کر ایک عبوری حکومت یعنی جسے پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں قائم کی۔ شاہ رئیس خان اس کے صدر اور مرزا حسن خان کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ سردار محمد عالم نے 16 نومبر 1947 کو گلگت پہنچ کر علاقے کا نظم و نسق سنبھالا اور علاقے پر حکومت پاکستان کی عمل داری قائم ہو گئی۔ آزاد جموں و کشمیر۔ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم کے وقت آزاد جموں و کشمیر بھی آزاد ریاست تھی۔ اس کی بیشتر آبادی مسلمان ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں آزادی کی لہر نے یہاں کے عوام کو بھی متاثر کیا۔ سید ضیاء الدین
انضرابی تحریک پاکستان کی نمایاں رہنما تھے۔ انہوں نے 23 مارچ 1940 کے جلسے میں کشمیریوں کے وفد کی نمائندگی کی اور قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ چودھری غلام عباس کا شمار بھی کشمیر کے مختلف رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت آزاد ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ کشمیر کے لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ اس پر کچھ کشمیری عوام نے مہاراجہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کروا کر پاکستان میں شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو قائم ہوئی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ آگے سوالات ہیں یہاں پہ، ان کے جوابات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سبق میں کہ پہلا سوال ہے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے اور اس نظریے کے بانی کسے کہا جاتا ہے، پاکستان کا نام کس نے اور کب تجویز کیا، اسلامیہ کالج پشاور کس نے قائم کیا، اس کی تاریخ کے بارے میں آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال یہ تفصیلی سوالات ہیں اب کہ اس میں سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کی بیداری کے لیے کیا خدمات انجام دیں، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ بیگم رینا لیاقت علی خان کی سیاسی اور معاشرتی خدمات، یعنی پورا جو وہ ہم نے ٹاپک پڑھا وہ پورے کا پورا لکھ دینا ہے آپ نے اس میں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیسے کیا، تو ریفرینڈم کے ذریعے کیا، وہ آپ نے پڑھا، وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا بھی۔ سوال نمبر جو 3 ہے اس میں کہا گیا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والی ان نمایاں شخصیات کے نام لکھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے تمام جو صوبوں کے جو کردار اس میں ان شخصیات کے نام پڑھے تھے، آپ ان میں سے وہ نام چن کر یہاں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ اس میں کہا گیا آپ میں کون سی 3 ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ مثالی شخصیت یا ہیرو بن سکتے ہیں، اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ تو ہر ایک اپنی اپنی 3 خوبیاں لکھے، جس میں جو میں اپنے بارے میں اگر بات کروں تو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ محنت، دوسرا یہ ہے کہ ناکامی کے باوجود جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا بلکہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہنا، نمبر 3 یہ ہے کہ مستقل مزاجی جو ہے وہ اس کو اپنانا۔ اچھا بیٹے آگے جو ہے سوال کسی ایسی مثالی شخصیت کی سوانح حیات یعنی ان کی زندگی کے بارے میں، بایوگرافی، ٹھیک ہے، جس نے معاشرے کی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ تو یہ آپ لوگ خود لکھیے گا ڈھونڈ کے کہ کوئی بھی ایسی مثالی شخصیت جیسے علامہ اقبال، قائد اعظم، جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں شخصیات۔ اچھا جی اس کے بعد آگے آتا ہے بیٹے سوال کے درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگانا ہے۔ یونانی تہذیب پروان چڑھی کہاں، بحیرہ روم کے کنارے، تو یہاں پہ ہم بحیرہ روم کو ٹک کر دیں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اگلا سوال ہے بدھوں کی عبادت گاہوں کو کیا کہتے ہیں، اسٹوپا کہتے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا پہلے بھی۔ اچھا اس سے آگے ہے جی تحریک علی گڑھ کا آغاز کس نے کیا، تحریک علی گڑھ کا آغاز بیٹا جی سر سید احمد خان نے کیا تھا، اس کو ٹک کر دے۔ پاکستان کی پہلی خاتون صوبائی گورنر کون تھی، بیگم رینا لیاقت علی خان، ٹھیک ہے۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی کب، 1937 میں، یہ جواب ہوگا اس کا۔ اچھا جی اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹے درست اور غلط پہ نشان لگانا ہے ہم نے۔ چیٹن قدیم رومیوں کا لباس تھا، غلط ہے یہ۔ اچھا اس سے آگے اولمپک کھیلوں کا آغاز 776 قبل از مسیح میں یونان سے ہوا، یہ درست ہے بیٹے۔ پنجاب پاکستان میں شامل ہونے والا پہلا صوبہ تھا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، یہ درست ہے۔ بلوچستان کے شاہی جرگے نے جون 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، تو یہاں پہ صرف ہمارے پاس ہے 3 ایتھنز کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے بیٹا جی، قدیم یونان کا شہر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کولوسیم یہ جو ہے تماشا گاہ کا نام ہے، یہ یونان کی، ٹھیک ہے۔ پرشاپورا یعنی پشاور، یہ گندھارا کا شہر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے بیٹے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں بہت ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ آپ نے کچھ بھی اگر نیا سیکھا ہو تو نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ بیٹے اور بیٹیوں کو اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے۔ شکریہ۔